شمائل ترمذی میں روایت آتی ہے، یہ حضرت ابو الفضل اس کے راوی ہیں حدیث کے، یہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اسی وجہ سے ان کی کنیت ابو الفضل ہوئی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سر درد کی کیفیت میں تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہتے تھے، اور یہ مرض الوفات کا زمانہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اس وقت جو ایک پٹی سی بندھی ہوئی تھی، اس کے بارے میں بعض شراح نے محدثین نے لکھا ہے چونکہ اللہ کے نبی کو اس وقت آدھے سر کا درد رہتا تھا، اور وہ درد اس کی وجہ بھی لکھی ہے، وہ یہودیہ عورت نے جو وہ کھانے میں زہر ملا کے دیا تھا اس کے اثرات بیان کیے جاتے تھے، آدھا سر کا درد تھا۔ تو جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، ہم بھی وہ پٹی سی باندھ دیتے کبھی سر درد ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فضل سے فرمایا اشدد بهذه العصابة رأسی، اے فضل میری اس پٹی کو ذرا کس کر کے باندھ دو۔ ففعلت، حضرت فضل کہتے میں نے ایسا کر لیا، وہ پٹی کس کر کے باندھ دی۔ تو پھر حضرت فضل فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میرا سہارا لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، چونکہ کمزوری بھی تھی، نقاہت تھی، سر میں درد تھا۔ اصل میں تو جو حدیث میں جو واقعہ ہے وہ یہی بیان کرنے کے لیے ہے کہ کسی کا سہارا لے کر اٹھنا جائز ہے، اسی کے ضمن میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت لائی ہے، لیکن اس سے آگے جو مطلوب ہے وہ سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے اور حضرت فضل سے فرمایا لوگوں کو جمع کرو۔ قربان نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر ہم نے کتنا مذاق بنایا نا اس دین کو، ہم کتنا ٹھٹھا کرتے اللہ کے نبی کے اس دین کے ساتھ۔ یہ جو باتیں میں آپ سے کہتا ہوں یہ میں پہلے اپنے آپ سے کہتا ہوں، اللہ کرے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آئیں اور ہم ایسے مومن بن کر کے دنیا سے جائیں کہ دنیا میں جانے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو جائیں، اس حال میں دنیا سے جائیں کہ کل قیامت میں نبی علیہ السلام کہیں کہ ہاں یہ میرا وہ امتی ہے جس نے میری زندگی کو سمجھا تھا۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت فضل لوگوں کو جمع کرو۔ جب لوگوں کو جمع کیا، یہ ظہر سے پہلے کی بات ہے، ظہر کی نماز سے پہلے کی بات ہے، تو حضرت فضل نے فرمایا، وہ حضرت فضل کہتے ہیں کہ میرے کہنے پہ لوگ جمع ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا۔ چونکہ یہ مرض الوفات کا زمانہ ہے، نبی علیہ السلام نے پتہ کیا کہا؟ اے لوگوں میں تمہارے سامنے ہوں، اگر میں نے تم میں سے کسی کو مارا ہو تو مجھ سے آ کر بدلہ لے لے۔ تم میں سے میں نے اگر کسی کو مارا ہو تو میں حاضر ہوں، میری کمر اٹھا کر کے مجھ سے بدلہ لے لے۔ اگر میں نے کسی کی عزت پر حملہ کیا ہو تو مجھے یہاں بے عزت کر دے۔ اگر میں نے کسی کا حق دبایا ہو تو وہ اس کا مجھ سے مطالبہ کرے۔ اور پھر فرمایا کہ میرے لیے یہ دنیا میں حقوق ادا کر دینا کسی کو دینا آسان ہے، لیکن اگر کل قیامت میں وہاں پر یہ کچھ لین دین کا معاملہ ہوا تو یہ بہت مشکل ہوگا، میں اس کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ اور پھر راوی فرماتے ہیں ظہر سے پہلے بھی اللہ کے نبی نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، پھر ظہر کی نماز کے بعد دوبارہ یہی کلمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے دہرائے، اور پھر حضرت عائشہ کے حجرہ مبارکہ میں جا کر عورتوں کو جمع کر کے یہی کلمات دہرائے۔ سوچئے ذرا ہم کتنے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، کسی کا حق دباتے ہیں، یتیم کا مال کھاتے ہیں، کسی کے پیسے اڑا لے جاتے ہیں، کسی کا قرض لیا تو پھر دیتے ہی نہیں ہیں، کتنے سارے معاملات ہیں۔ یاد رکھیں یہ سب کچھ اللہ کے سامنے دینا پڑے گا، اس لیے اس سے پہلے کہ ہم حقوق کسی کے غصب کرتے ہوئے دنیا سے جائیں، فکر اس بات کی کر لیں جس کا جو حق ہے یا تو معاف کروائیں، اگر معاف کی نہیں ہے تو اگر معاف کرنے وہ سامنے والا معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ادا کرنے کی فکر کرے۔ اگر بغیر ادائیگی کی گئے تو جب تک یہ بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ کے یہاں بھی معاف نہیں ہوں گے، چاہے ہم زندگی ساری تہجد پڑھ کے ہی جائیں، زندگی ساری سجدوں میں رہ کر کے بھی جائیں، جب تک بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے اللہ